نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 23واں پارہ اور اس 23ویں پارے کی سورۃ الصاد آج الحمدللہ ہماری شروع ہو رہی ہے. رکوع نمبر 1 ہے اور آج ابتدائی 7 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اس سورت کی اور اس پہلے رکوع کی. اور اس سورت کے اندر 88 آیات مبارکہ ہے اور 5 رکوع ہیں. مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے اندر عموماً عقائد کا ذکر ہوتا ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت اور قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت و صداقت. ان ابتدائی 7 آیات مبارکہ کا شان نزول یعنی یہ کیوں نازل ہوئی، وجہ کیا بنی، وہ ذہن میں رکھ لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش روایات میں جو چاچوں کی تعداد آتی ہے 14 آتی ہے. تو بہرحال حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چاچے مسلمان تھے، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور چاچوں میں سے جو شریر دشمن تھے ان میں سے خاص طور پہ ابو لہب کا نام سیر فہرست ہے. چاچا تھا لیکن انتہائی گھٹیا آدمی تھا. ہر موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیف دی ہے. اور محبین میں سیر فہرست نام حضرت ابو طالب کا نام آتا ہے اگرچہ مسلمان نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے لیکن انتہا درجے کی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھتیجا یتیم ہے، سر پہ والد کا سایہ کوئی نہیں. اور جانتے ہیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے حضور کے ابا حضرت عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے. اس لیے ابو طالب کے اندر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کی وجہ سے، بھتیجا ہونے کی وجہ سے بہت محبت تھی. ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، ہر موقع پر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفقت اور محبت والا معاملہ کیا. لیکن بات وہی مقدر کی ہے، اسلام نہیں لائے. آخری وقت آ گیا، ابو طالب کا بیمار ہو گئے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غرض سے تشریف لے گئے کہ آخری وقت ہے، شاید اس محبت کی لاج رکھتے ہوئے جو ساری زندگی چاچا نے مجھ سے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت سے کرنے والے تھے، چاچا سے کیوں نہیں تھی، تو شاید اس محبت کی برکت سے چاچا کلمہ پڑھ لے اور ہمیشہ کے عذاب سے بچ کے جنت میں چلا جائے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرحانی بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے چاچا کی محنت کر رہے تھے. چاچا آپ کلمہ پڑھ لیں، اونچا نہیں تو میرے کان میں ہی پڑھ لیں. تو بہرحال ادھر سے سرداران مکہ ابو جہل، عاص بن وائل،
اسود، یہ ایسے لوگ جو تھے نا، انہوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا کہ یار ابو طالب کا آخری وقت لگتا ہے، یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ تو ان کے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آ گئے، آبا و اجداد کے دین کی نفی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ابو طالب کی وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی سے نپٹتے ہیں تو پھر بھی ہماری معاشرے میں تذلیل ہے کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، اب اس کے جانے کے بعد اکیلا سمجھ کے یہ کر رہے ہیں۔ ان کا پروگرام تھا کہ بعد میں سختی سے بھی نپٹا جا سکتا ہے، اس پیغام کو سختی سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ تو کہنے لگے کیوں نہ ابو طالب کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ اپنی عزت کو بھی بچانا ہے، اور ان سے جا کر کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے دین کی نفی نہ کرے، دین کی نفی نہ کرے، ہاں اپنے دین پر چلے، ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں بھی چلنے دے۔ اور آپ جانتے حق اور باطل دونوں نہیں چل سکتے، جاء الحق وزہق الباطل، قرآن کا فیصلہ ہے، حق ہوگا تو باطل نہیں ہوگا۔ اور کلمے میں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ لا الہ کو چھوڑ دے انسان اور الا اللہ سے پڑھنا شروع کر دے، یہ کلمہ تو لا الہ سے ہے، تو نفی تو پہلے ہے ہی ہے، اور وہ یہ روکتے تھے کہ یہ چھوڑ دو، لا الہ والا جو چھوڑ دو۔ تو اب بتاؤ الا اللہ سے پھر کیسے بات بنے گی؟ اب انسان جب تک غسل نہ کرے پاک ہو جاتا ہے، تو جب تک غیر کی نفی نہ کرے تو قرآن اللہ کو ماننا کیسے ہوگا؟ یہ تو پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے کس کے، تو یہی تو مسئلہ تھا۔ تو بہرحال ابو طالب کے پاس یہ لوگ بھی آ گئے، اب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا یار یہ جو آپ کے بھتیجے ہیں یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہمارے دین کی نفی کرتے ہیں، اگر یہ نفی چھوڑ دیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ اپنے دین پر عمل کریں، ہمیں اپنے پہ کرنے دیں۔ اب ابو طالب مخاطب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور الفاظ یہ تھے یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی عبداللہ کے بیٹے، ما ترید من قوم، آپ قوم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ بعضوں کے ذہنوں میں یہ تھا، آگے آ بھی رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برتری چاہتے ہیں، یہ بھی قوم پر سرداری چاہتے ہیں تاکہ سارے سرداروں کو چھوڑ کر مجھے قوم کا سردار بنا لیا۔ کسی کے ذہن میں خمار تھا کہ شاید یتیم ہے کوئی رشتہ نہ دے گا، کسی اچھے بڑے خاندان میں سردار بن کے رشتہ چاہتے ہیں، یا یتیم تھے ظاہری بات ہے مال و دولت تو دنیا کا اتنا تھا نہیں، والد پہلے ہی چلا گیا، والد ہی اسباب کے درجے میں کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے جو اولاد کے لیے کما جاتا ہے، تو شاید یہ چاہتے ہیں۔ اب ان کے میں تھا کہ اگر یہ مال چاہتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی دے دو، اور اگر رشتہ چاہتے ہیں تو ان سے پوچھ لیا جائے کس گھر کس گھر میں آپ شادی چاہتے ہیں، چلو وہ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت ابو طالب نے بات رکھی کہ یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ما تریدو من قوم، آپ قوم سے کیا چاہتے ہیں؟ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرمایا چاچا میں قوم کی خیر خواہی چاہتا ہوں، جو کچھ ان کے دل و دماغ میں ہے نا وہ نہیں، میں قوم کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس کلمے کو قبول کر لیں تو سارا عرب ان کے سامنے گردن جھکا دے گا، اور سارا عجم باقی دنیا ان کو ٹیکس دے گی۔ اللہ ان کو ایسی قوت دے گا، ایسی طاقت دے گا، ایسی شان دے گا، ایسی عظمت دے گا، کیونکہ وہ کلمہ بڑا عظیم ہے۔ اچھا ابو جہل فوراً بولا، کیونکہ ایک بڑا لالچی آدمی تھا ابو جہل، سرداروں کے ساتھ ساتھ لالچی بھی تھا، فوراً بولا ایک کلمے کی بات کرتے ہو، ایسے ہزاروں کلمے لاؤ ہم پڑھ لیں۔ اب اس سے مراد یہ لا الہ الا، اس کے ذہن میں کچھ اور تھا، وہ پتنی کون سا ہے جسے سرداری مل جائے، عرب نیچے آ جائے ہے جی، اور عجم والے پیسے دیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا جناب۔ جب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، بس پھر قرآن نے کہا بند اٹھ کے چل پڑے، کہ لگے یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو جھگڑا ہے،
کہ یہ سارے معبودوں سے ہٹا کر ایک کی طرف لگاتے ہیں، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور کہنے لگے یہ من گھڑت بات ہے، اس کے پیچھے کوئی اور غرض ہے، یعنی وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برتری چاہتے ہیں۔ تو یہ ان آیات مبارکہ کا شان نزول ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے صاد یعنی حروف مقطعات اس کو شروع کیا ہے۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دیگر مفسرین قرآن ان کا یہ ہے کہ واللہ عالم بمرادہ، حروف مقطعات سے کیا مراد ہے، کیا معنی ہے، وہ اللہ نے بتائی نہیں، اس لیے زمین پہ کوئی جانتا نہیں۔ اس کی مراد اللہ جانتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہے، منشا کیا ہے۔ فرمایا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کو فرمایا سمجھانے والے کی، یعنی کس کی، اللہ کی۔ اور پھر فرمایا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ یہ جو کافر لوگ ہیں فرمایا کہ یہ غرور میں ہے اور مقابلے میں ہے، یعنی ان کی انکار کی وجہ بیان کر دی کہ یہ جو قرآن کو نہیں مان رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اندر کیا ہے، تکبر ہے، اور یہ حق کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو کہ ایک آدمی کو زیب نہیں دیتا وہ حق کا مقابلہ کرے، بلکہ حق کے سامنے گردن جھکانی چاہیے، اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان لوگوں سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، کیا ان کو وہ دنیا میں نظر نہیں آتی، قوم عاد سمود جہاں سے گزرتے تھے۔ اور فرمایا فنادوا ولا تحین مناس، ولا تحین مناس، جب ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا، فنادوا پھر انہوں نے پکارا، لیکن فرمایا ولا تحین مناس، فرمایا ولا تحین مناس، اس وقت نہ رہا ان کے خلاصی کا، ان کی نجات کا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ فرمایا وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، کیا ان کو تعجب ہوتا ہے، یعنی مشرکین مکہ کو تعجب ہوتا ہے، یعنی مشرکین مکہ کو کہ اللہ نے انہی میں سے ایک ڈرانے والا بھیج دیا۔ وقال الکافرون، اور کہنے لگے کافر، ھذا ساحر کذاب، نعوذ باللہ حضور کے بارے میں کہ یہ جادوگر بھی ہے اور کذاب بھی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جملہ بولا انہوں نے کس کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ رب العزت ان کی آگے بات نقل کرتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، جب حضور نے فرمایا نا میرے پاس ایک کلمہ ہے، وہ کلمہ کیا تھا کہ ساروں کو چھوڑ دو، ایک کو مان لو۔ کہنے لگے یہ بڑی عجیب بات ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا یہ بناتا ہے ساروں کو چھوڑ کر ایک کو الہ؟ تو بہرحال فرمایا ان ھذا لشیء عجاب، وہ کہنے لگے یہ عجیب بات ہے، یعنی یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی بات۔ یہ مشرکین مکہ کہنے لگے وانطلق الملأ منہم، اٹھ کے چل پڑے، ابو طالب سے اٹھ کے چل پڑے کہ لگتا ہے کہ یہ ہماری بات پوری نہیں ہوگی۔ اور انمشو، ایک دوسرے کو کہنے لگے اٹھو یار چلو، اور وصبروا علی آلہتکم، کہنے لگے اپنے بتوں پہ جمے رہو۔ یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان، یوں ایک دوسرے کو کہتے ہوئے چلے گئے کہ اپنے ان بتوں پر جمے رہو، انہی کو الہ بناؤ۔ اور کہنے لگے ان ھذا لشیء یراد، اس کے پیچھے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غرض ہے، کوئی مفاد ہے، نعوذ باللہ۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، کہنے لگے ہم نے پچھلی کسی قوم میں یعنی آباء و اجداد میں یہ بات نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ من گھڑت بات ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو مشرکین مکہ، سرداران مکہ کے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب کی موجودگی میں ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو یہاں نقل فرما کے مجھے اور آپ کو آگاہ کر دیا کہ عرب والے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قرآن و سنت کے مقابلے میں آئے تھے، ورنہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو تو اعلان نبوت سے پہلے ہی وہ جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ہم میں گزارے ہیں، ایک آنے کی کبھی خیانت نہیں کی، تو اس آدمیوں کو دنیا سے کیا غرض ہو سکتی؟ کبھی کسی کی عزت یعنی عورت کی طرف آنکھ مبارک اٹھا کے بھی نہیں دیکھی،
تو اس کو کے بھی نہیں دیکھی تو اس کو کسی خاندان کے رشتے سے کیا طلب ہو سکتی؟ یہ تو وہ ہو نا جو شکاری ہر وقت کسی شکار میں رہے، اس کو تو کہتے ہیں پتنی کہاں جا کے یہ نحوست گرے گی۔ حضور کی عظمت اور شان کو وہ جانتے تھے کہ ایک نوجوان لڑکی کی حیا سے زیادہ، جس کی مثالی حیا ہو، اس سے بھی زیادہ حضور میں حیا زیادہ، اس سے حیا ہو، اس سے بھی زیادہ حضور میں حیا۔ اور سرداری حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی کسی کی عزت پر کبھی چھوٹی سی بات بھی نہیں فرمائی، ورنہ سرداروں جن کو دماغوں میں سرداری کا ہوتا ہے نا، وہ تو یہ بندہ یہ فلاں، یعنی ان کی جملوں میں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ کسی کو کوئی سمجھتے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کو عزت دیتے تھے۔ میں نے جمعے میں بھی وہ کیا عرض کیا تھا کہ حجر اسود کو رکھنے ہوئے سرداران مکہ کا جھگڑا ہو رہا تھا، تلواریں نکل آئی تھی، حضور نے تو وہاں بھی ان کو آپس میں ایک کیا تھا، اور 35 سال عمر مبارک ہے۔ تو یہ بھی ان کی من گڑت باتیں کی کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لالچ ہے، یہ ان کی غلطی تھی، وہ غلط کہہ رہے تھے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مفاد ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہی بات ہے جو حضور نے فرمایا تھا، مجھے ان سے ہمدردی ہے، مجھے خیر خواہی ہے، میری قوم ہے، میرا قبیلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری قوم قبیلے کامیاب لوگوں میں سب سے پہلے کامیاب ہو، سب سے پہلی فہرست میں ان کا نام ہو، جو جنت میں جانے والے بن جائے۔ تو بہرحال انہوں نے نہ مانا، وہ گئے۔ اب میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم سرداران مکہ والا انداز نہ اپنائیں، ہم ابو بکر، عمر، عثمان و علی والا انداز اپنائیں۔ یہ بھی مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن حضور کے پیغام کے سامنے سر جھکا دیا، حضور کی نبوت اور رسالت کو مان لیا، قرآن مجید کو سینے سے لگا لیا۔ آج میرے اور آپ کے سینے میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی موجود ہیں، ان کی محبت موجود ہے، ان کی عظمت موجود ہے، اور یقیناً میں اور آپ بھی عزت اور عظمت چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمیں بھی سرداران مکہ کے راستے سے نہیں ملے گی، ہمیں بھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے راستے سے ملے گی۔ اللہ ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی صحابہ اہل بیت کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے سے ہے تو اللہ استقامت عطا فرمائے، کوئی کمی پیشی ہے تو اللہ اس کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول